بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے آئین پاکستان 1973 کی ترامیم کے بارے میں۔ پاکستان میں پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا اور 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا کے تحت ختم کر دیا گیا۔ دوسرا آئین 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا، وہ بھی مارچ 1969 کے مارشل لا کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا۔ 30 مارچ 1970 کو یحییٰ خان نے لیگل فریم آرڈر متعارف کروایا تاکہ اس کے تحت 1970 کے جنرل الیکشن کروائے جا سکے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان میں تیسرا آئین 14 اگست 1973 کو نافذ العمل ہوا، جس میں اب تک 26 بار ترامیم کی جا چکی ہے۔ آئین 1973 کے 12 حصے ہیں، 7 جدول ہیں اور 280 آرٹیکل ہیں۔ 1973 کے بعد نیا آئین تو کوئی متعارف نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جو بھی آئین میں تبدیلی ہوئی وہ ایک ترمیم کی صورت میں سامنے آئی۔ اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ ون بائی ون ہم ان ترامیم کو دیکھتے ہیں۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ دوستو پہلی ترمیم آئین پاکستان 1973 کے اندر 4 مئی 1974 کو کی گئی۔ اس کے مطابق پاکستان کی سرحدوں کا ازسر نو تعین کیا گیا۔ مشرق پاکستان کے حوالہ جات کو پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کی حیثیت سے آزاد ریاست تسلیم کرنے کے بعد حذف کر دیا گیا۔ دوسری ترمیم دوستو 7 ستمبر 1974 کو کی گئی۔ اس کے مطابق پاکستان میں قادیانی اور احمدیوں کو غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا گیا۔ تیسری ترمیم آئین پاکستان 1973 کی 18 فروری 1975 میں کی گئی۔ اس کے مطابق احتیاطی حراست کی مدت میں اضافہ کیا گیا تاکہ کرائم کو روکا جا سکے۔ چوتھی ترمیم 21 نومبر 1975 کو کی گئی۔ دوستو اس ترمیم میں پارلیمان میں اقلیتوں کے لیے مختص نشستوں کا ازسر نو جائزہ لیا گیا اور ان کی نشستوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کی ضمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے کسی بھی ذیلی عدالت کے اختیارات میں کمی کر دی گئی، یعنی کہ کسی بھی سنگین جرم میں ملوث مبینہ ملزم کو ضمانت دینے کے عدالتی اختیارات کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پانچویں ترمیم 5 ستمبر 1976 کو کی گئی۔ اس کے مطابق پاکستان کی تمام صوبائی ہائی کورٹ سے وہ تمام اختیارات واپس لے لیے گئے جن کی مدد سے کوئی بھی عدالت کسی شخص بارے بنیادی انسانی حقوق کے فیصلے کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ترمیم آئین پاکستان کے باب نمبر 1 کے جز نمبر 2 میں کی گئی۔ سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کو الگ الگ کیا گیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ چیف جسٹس کے عہدے کے لیے 5 اور 4 سال کی میعاد مقرر کی گئی۔ پاکستان میں 5 صوبائی ہائی کورٹ ہیں جن میں سے 4 ہر صوبے کے صدر مقام میں واقع ہے۔ چھٹی ترمیم 22 دسمبر 1976 کو کی گئی۔ اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عمر کی میعاد کو بڑھایا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان 65 سال کی عمر میں جبکہ ہائی کورٹ کے منصف 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس ترمیم سے چیف جسٹس یعقوب علی خان کو فائدہ ہوا تھا، جن کو چیف جسٹس بنتے ہوئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے اور وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس یعقوب علی خان ذوالفقار علی بھٹو کے خاصے قریب تھے۔ 7ویں ترمیم 16 مئی 1977 کو کی گئی۔ اس ترمیم میں وزیر اعظم کو یہ حق عطا کیا گیا کہ وہ صدر پاکستان کی اجازت سے ایک قومی ریفرنڈم کروائیں جس کے ذریعے عوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا جا سکے۔ بعض حلقوں نے اس ترمیم کو پارلیمانی نظام کی نفی بھی کہا۔ دوستو 8ویں ترمیم بہت امپورٹنٹ ترمیم ہے، 9 نومبر 1985 کو کی گئی۔ دوستو اس میں 5 جولائی 1977 کو ملک میں جب مارشل لا لگا دیا گیا تو جنرل ضیاء الحق 16 ستمبر 1978 کو پاکستان کے صدر بنے۔ اس کے بعد مارچ 1985 میں RCO یعنی حکم برائے بحالی آئین کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے اسے بحال کر دیا گیا۔ RCO کو کہتے ہیں ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ دوستو اس ترمیم میں حکومت پاکستان پارلیمانی طرز حکومت سے جزوی طور پر صدارتی طرز حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان کو کئی اضافی اختیارات اور آئینی طاقتیں میسر آ گئیں۔ یہ اختیارات جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 58 کے ذیلی دفعہ 2B میں شامل ہوئے، جس کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتے تھے۔ 209ویں ترمیم 1985 میں کی گئی۔ یہ شریعت کو ملک کا اعلیٰ قانون قرار دیے جانے کے بارے میں تھی۔ 1985 میں سینٹ نے اس بل کو منظور کر لیا تھا مگر یہ بل قومی اسمبلی سے منظور نہ ہو پایا۔ 10ویں ترمیم 29 مارچ 1987 کو کی گئی۔ دوستو اس ترمیم میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے درمیان مدت 130 دن سے زائد نہیں ہونی چاہیے، یعنی کم از کم اتنے دنوں میں اجلاس ہونا چاہیے۔ 130 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ترمیم یہ کی گئی۔ دوستو 11ویں ترمیم 1999 میں کی گئی۔ اس کے مطابق خواتین کی مخصوص نشستوں کی بحالی کی گئی مگر یہ ترمیم بھی منظور نہ ہو پائی۔
12ویں ترمیم 28 جولائی 1991 کو کی گئی۔ آئین میں شق 212 بے کا اضافہ کیا گیا۔ یہ اضافہ محض 3 سال کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سنگین جرائم کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام بھی 12ویں ترمیم میں ہی کیا گیا۔ 13ویں ترمیم 1997 میں کی گئی۔ اس کے مطابق 8ویں ترمیم کے اس حصے کو ختم کر دیا جس کے تحت صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے اور عسکری قیادت کا چناؤ کا صوابدیدی اختیار حاصل تھا۔ 13ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں قانون ساز قومی اسمبلی کے اراکین ایک بار منتخب ہو جائیں تو عوام کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ قومی اسمبلی کی آئینی مدت یعنی 5 سال کے دوران کسی بھی قسم کے احتسابی یا انتخابی عمل کے ذریعے حکومت وقت کی کارکردگی کی جانچ کر سکیں۔ ماضی میں یہی آئینی خد و خال حکومتی اراکین کے لیے ایک طرح سے محفوظ رہنے کا حربہ سمجھا جاتا رہا ہے اور کئی بار کرپشن کے الزامات یہیں سے جنم لیتے رہے ہیں، جن میں سے اکثر سیاسی نوعیت کے شعبدہ بازی کہے جا سکتے ہیں۔ مگر اس صورتحال میں کچھ سچائی بھی ہوتی تھی، جیسے کہ 1997 میں پاکستان کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے کرپشن میں انتہائی بدترین قرار دیا گیا تھا۔ 14ویں ترمیم 3 جولائی 1997 کو کی گئی۔ 14ویں ترمیم بھی ایک 13ویں ترمیم کی ہی قسم تھی، جس کی روح سے ارکان قومی اسمبلی کو سختی سے اس بات کا پابند بنا دیا گیا تھا کہ وہ اپنی متعلقہ سیاسی جماعت کے کسی بھی فیصلے سے انکار نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو انہیں تادیبی کارروائی جس میں رکنیت کی معطلی شامل تھی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس ترمیم نے وزیر اعظم کے عہدے پر موجود تمام احتسابی عمل کا خاتمہ کر دیا۔ 15ویں ترمیم 1998 میں کی گئی۔ اس ترمیم کے مطابق بل میں کہا گیا کہ شریعت کو ملک کا قانون قرار دیا جائے، مگر بل منظور نہ ہو سکا۔ 16ویں ترمیم 1999 میں کی گئی۔ اس کے مطابق کوٹا سسٹم کی جو مدت تھی اس کو 20 سے بڑھا کر 40 سال کر دیا گیا۔ 17ویں ترمیم دسمبر 2003 میں کی گئی۔ اس ترمیم میں آئین پاکستان میں جو 13ویں ترمیم کی گئی تقریباً اس کی تمام ترامیم کو واپس لے لیا گیا اور صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار واپس مل گیا، اور اس طرح وہ مختص حالات میں وزیر اعظم پاکستان کو فارغ کر سکتے تھے۔ لیکن ان تمام اقدامات کی منظوری پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی توثیق سے ہی مشروط رہی۔ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل بارے گورنر کی رائے کی منظوری کو بھی پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے توثیق کروانا لازمی قرار دیا گیا اور صدر مشرف کی جانب سے پیش کردہ لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO کو جزوی تبدیلیوں کے ساتھ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ 18ویں ترمیم بہت ہی امپورٹنٹ ترامیم ہے جس کے بارے میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ 8 اپریل 2010 کو کی گئی۔ اس وقت آصف علی زرداری پاکستان کے صدر تھے۔ 18ویں ترمیم نے صدر کے پاس موجود تمام ایگزیکٹو اختیارات پارلیمان کو دے دیے اور زیادہ اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہی آئے۔ پاکستان کے شمالی مغربی سرحد صوبے کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ اس کے علاوہ وفاق سے زیادہ تر اختیارات لے کر صوبوں کو دیے گئے۔ 19ویں ترمیم 22 دسمبر 2010 کو کی گئی۔ اس کے مطابق اعلیٰ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا اور جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں کی بجائے 4 جج صاحبان کو شامل کرنے کی سفارش کی گئی۔ 20ویں ترمیم 14 فروری 2012 کو کی گئی۔ اس کے مطابق 18ویں ترمیم میں کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ ہر صوبے سے ہائی کورٹ کے جج کو کمیشن کا رکن نامزد کیا جائے گا، مگر اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس حامد علی مرزا نے دیگر اراکین کی غیر موجودگی میں ضمنی انتخابات کروائے، تو اس پر نون لیگ کو بہت سخت وہ اعتراض تھا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ 19 اپریل 2010 کے بعد منعقد کردہ ضمنی انتخابات کو قانونی تحفظ دیا جائے، تو اس وقت کی حکومت نے چیف الیکشن کمشنر کو کمیشن تصور کرنے کی شق شامل کی۔ 21ویں ترمیم 7 جنوری 2015 کو کی گئی۔ اس کے مطابق جو آئین اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا تاکہ دہشت گردی سے نپٹا جا سکے۔ 22ویں ترمیم 8 جون 2016 کو کی گئی۔ 22ویں ترمیم آئین پاکستان 1973 کے مطابق الیکشن کمیشن کے جو اختیارات تھے وہ چیف الیکشن کمشنر کو دیے گئے، اور اس کے علاوہ جو ریٹائرڈ یا حاضر سول سرونٹ اور ٹیکنوکریٹ بھی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشنر کا ممبر بننے کے اہل کیے گئے۔ 23ویں ترمیم یہ 7 جنوری 2017 کو کی گئی۔ اس کے مطابق سال 2015 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کی گئی تھیں۔ ان کا دورانیہ 2 سال کے لیے تھا۔
یہ دورانیہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہو گیا تھا۔ اس 23ویں ترمیم میں ملٹری کوڈز کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے 6 جنوری 2019 تک بڑھا دیا گیا۔ دوستو 24ویں ترمیم 22 دسمبر 2017 کو کی گئی۔ اس کے مطابق مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر دوبارہ سے حلقہ بندیاں کی گئی اور صوبائی نشستوں کو دوبارہ سے ترتیب دیا گیا۔ 25ویں ترمیم 31 مئی 2018 کو کی گئی۔ اس ترمیم میں آئینی طور پر پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقہ جات کو صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا۔ 26ویں ترمیم 13 مئی 2019 کو کی گئی۔ دوستو 26ویں ترمیم میں قومی اسمبلی میں فاٹا کے قبائلی اضلاع کی جو نشستیں تھیں 12، اس کو تو 12 ہی رکھا گیا، جبکہ ان فاٹا کے قبائلی اضلاع کی جو صوبائی اسمبلی میں جو سیٹیں تھیں 16، اس کو بڑھا کر 24 کر دیا گیا۔ تھینکس فار واچنگ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔